ان گزشتہ 3-4-5 دنوں سے خاص طور پر اس ماہ ربیع الاول کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جلسوں میں جلوسوں میں جس طرح کی باتیں، جس طرح کے نعرے، جس طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ آج افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ پورا سال بعض لوگ ایک فلسفہ گھڑتے ہیں، ایک مقدمہ بناتے ہیں۔ بات بہت اہم ہے۔ آج اگر کچھ باتیں سخت ہو جائیں تو آپ نے محسوس نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے علماء، نام نہاد مفکر، اپنے آپ کو عالم دین کہنے والے بڑے بڑے فتوے دے رہے ہیں۔ میلاد کا منکر کافر، میلاد کا منکر ابلیس، میلاد کا منکر یہ، میلاد کا منکر یہ۔ لیکن رکیے، غور کیجئے، میلاد کا منکر کافر یہ فتویٰ کس کی طرف جاتا ہے؟ ہم نے آج تک کسی کلمہ گو مسلمان کو کافر نہیں کہا، کسی کلمہ گو مسلمان کی معین تکفیر نہیں کی، معین اس کو مشرک نہیں کہا۔ یہ ضرور کہتے ہیں یہ عمل شرکیہ ہے، یہ فعل شرکیہ ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی انہیں دائرہ اسلام سے خارج کیا ہے؟ آج مقدمہ یہ گڑا جاتا ہے میلاد کا منکر کافر۔ سنو ذرا اس فتوے کے اوپر کون آتا ہے، یہ بات آج آپ نے سمجھ کے جانی ہے۔ میلاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کائنات میں کون ہو سکتا ہے، کون سا گروہ ایسا ہو سکتا ہے جو اس بات کا انکار کرے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے۔ میں کہتا ہوں کوئی کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، دنیا میں جہاں بھی رہتا ہو، کیا وہ اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ نبی کریم پیدا نہیں ہوئے؟ نبی کریم کی پیدائش کا کوئی ذی شعور بندہ انکار کر سکتا ہے؟ سنو، انکار کیا تم نے کیا۔ کس طرح؟ پورا سال مقدمہ کیا رکھا جاتا ہے؟ یہ بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے، ہم نے کبھی فرقہ وریت کی، تفرقے کی بات نہیں کی، لیکن پورا سال آپ کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بشر کائنات میں سب سے افضل ہے، اشرف المخلوقات بشر ہے۔ اللہ نے جمیع انسانیت، جمیع مخلوقات میں انسانیت کو شرف دیا، انسانیت کو فخر دیا، انسانیت کو فضیلت دی۔ کس طرح؟ کہا آدم کو پیدا کیا، جب آدم پیدا ہو گئے، ہوش میں آ گئے، اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات تھیں ان کو کس بات کا حکم دیا؟ کہا سجدہ کرو۔ کیا آدم کی عبادت مقصود تھی؟ کیا اللہ رب العزت نے اس لیے سجدہ کروایا تھا کہ آدم کی عبادت کرو؟ نہیں، آدم کی فضیلت، آدم کی اشرف المخلوقات ہونے کا فلسفہ، کنسپٹ سمجھانے کے لیے جتنی نورانی مخلوقات تھی، جتنی کائنات کے اندر افضل مخلوقات تھیں، ان کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کی فضیلت کا، اشرف المخلوقات ہونے کا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہونے کا کس نے انکار کیا؟ ایک جن جس کو ابلیس کہا گیا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں۔ آدم کی فضیلت کا انکار کرنا یہ کس کا فلسفہ ہے؟ ابلیس کا فلسفہ ہے، شیطان کا فلسفہ ہے۔ اس فلسفے کے اندر اللہ کہہ رہا ہے، یہ بات اپنی طرف سے نہیں، قرآن پڑھیے، ترجمہ اٹھائیے، عام فہم، کامن سینس، کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جبریل فرشتوں میں ہے، میکائیل فرشتوں میں ہیں، اسرافیل فرشتوں میں ہیں، ملک الموت فرشتوں میں ہیں۔ جبریل چھوٹے رسول ہیں؟ جبریل کا منصب چھوٹا ہے؟ جبریل کے بارے میں قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ جبریل کی اہمیت، فضیلت، ہر چیز بیان کرنے کے باوجود حکم کیا دیتا ہے؟ آدم کو سجدہ کر۔ جبریل تو نورانی مخلوق ہے،
آدم کو سجدہ کیوں کرے؟ اگر اعتراض کرنا تھا تو جبریل کو کرنا چاہیے تھا. میں تیرا رسول، میں تیرا پیغمبر، میں تیری وحی کو سنبھالنے والا، یہ آدم میرے سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، جہاں پہ اللہ کا حکم آیا جبریل نے بھی سجدہ کیا. کائنات میں ایک تھا جس نے فضیلت بشر کا انکار کیا. جب یہ مقدمہ ہمارے علماء نے اپنے بریلوی بھائیوں کو سمجھایا، اپنے بریلوی دوستوں کو بتلایا کہ آپ مبالغہ کرتے ہیں، آپ اپنی طرف سے محب رسول ہیں، آپ سمجھتے ہیں نبی کو نور کہنا نبی کریم کی افضلیت کے اوپر دلیل ہے. ان کو سمجھایا گیا نہیں، نبی کو نور کہنا نبی کی فضیلت نہیں ہے بلکہ نبی کی تنقیص ہے، کیونکہ نور نے تو بشر کو سجدہ کیا تھا. بات سمجھ آ گئی؟ چاہیے تو یہ تھا رجوع کرتے اپنے موقف سے، اپنے موقف کو بدل دیتے، اقرار کر لیتے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اشرف المخلوقات سے ہے. چاہیے تو یہی تھا نا. بات تو سمجھ آ گئی، بات تو دماغ میں پڑ گئی. ہاں بشر افضل ہے، جبریل نے بھی سجدہ کیا افضل ہے، یقینی بات ہو گئی. چاہیے یہ تھا یوں ٹرن لیتے، رجوع کرتے، لیکن علماء کے جواب میں تحریریں لکھی، نیا فلسفہ گڑ لیا. کہا ایک نور ایسا ہے جو بشر سے افضل ہے. اچھا جی وہ کون سا نور ہے؟ نعوذ باللہ، نور من نور اللہ، اللہ کا نور بشر سے افضل ہوتا ہے. لوگوں یہ کیسا فلسفہ ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تم پورا سال نبی کو نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا حصہ مانتے ہو. سنو پھر، اللہ کا نور لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بات سمجھ آئی؟ اللہ کا نور پیدا نہیں ہوتا، اللہ کا نور پیدا. ہم کہتے ہیں نبی کریم پیدا ہوئے، تم کہتے ہو نور من نور اللہ، اللہ کا نور پیدا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا نور پیدا نہیں ہو سکتا. میلاد کا منکر کون ہوا؟